بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحبوں، جب سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے خواتین کی عزت کے حق میں بیان دیا ہے اور عزت نہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ who are you not to respect her، تو جب سے وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان کو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ دیکھیے، عاصم منیر یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کس کی عزت کروانا چاہتے ہیں، کس بات کا خوف ہے، کس خاتون کی عزت کا خوف ہے کہ ان کی عزت نہیں کی جائے گی، اور خاص کر کے اس وقت اس ٹائم پہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی جب ان کی اور مریم نواز کی جو پکچرز ہیں وہ وائرل ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ واضح طور پہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کس کی عزت بچانے کے لیے انہوں نے بیان دیا ہے۔ اچھا، آرمی چیف کی طرف سے اب بات آئی ہے تو پھر ہم آرمی کی طرف سے اس کی ابتدا کریں گے۔ گیند انہوں نے پھینکی ہے، اب ہم واپس اسی طرف کریں گے، انہی کی طرف پھینکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں، تمام سننے والوں کے، اور آپ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا، ہمیں سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹس بھی دیجئے گا۔ دیکھیے، ایک بات بہت سادہ سی بات ہے اور سوچنے کے لائق بات ہے۔ بات یہ ہے، ان کے اس بیان پہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے جو ریسپانس دیا ہے اور جس قسم کے کمنٹس دیے ہیں، وہ اگر یہ سچائی سے پڑھ لیں تو یہ آج ہی یہ عہدہ چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ فوج کی اتنی بدنامی انہوں نے کرا دی ہے کہ زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، اب آئیے جرنیلوں کی طرف کہ وہ عورت کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ صاحب، یہ تو عورت کی ایسی عزت کرتے ہیں کہ ایک رات میں فلم سٹار ترانہ کو قومی ترانہ بنا دیا تھا۔ اچھا، بچوں کو جو ینگ، ہمارا ماشاءاللہ بہت ینگ بھی پروگرام دیکھنے لگے، ان کو اس قصے کا نہیں پتا ہوگا۔ ہمارے پاس بہت سارے قصے ہیں میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے، تو I'll try to go fast۔ اچھا دیکھیے، ایک فلم سٹار تھی، ان کا نام ترانہ تھا، وہ بہت گڈ لکنگ تھیں اور جو کچھ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھانے چاہے اور ان کے ساتھ جنسی حوث پوری کرنے کے لیے اس وقت کے جرنیل یحییٰ خان نے ان کو اپنے آرمی ہاؤس میں مدعو کیا۔ جب وہ آئیں تو جو سیکیورٹی پہ لوگ تھے، گارڈز تھے سیکیورٹی کا، انہوں نے ان کو روکا اور وہ ان کو نہیں جانتے تو ذرا ان سے تھوڑی سی ٹف ٹائم ان کو دیا۔ جب انہوں نے اندر فون کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا ہاں یہ گیسٹ ہیں ان کی، یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان کی، ان کو بھیج دیا گیا۔ پھر وہ گئیں 4 گھنٹے تک یحییٰ خان ان کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے رہے۔ جب آدھی رات کے قریب وہ واپس جانے لگیں تو اب جب وہ گیٹ کے قریب آئیں تو سب گارڈ جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کیا۔ تو وہ خاتون جو تھیں فلم سٹار ترانہ، انہوں نے گارڈ سے کہا، جب میں آئی تھی تو تم نے مجھے بڑا ہارڈ ٹائم دیا، اب جب میں جا رہی ہوں تو تم مجھے سلوٹ کر رہے ہو۔ تو سب گارڈز بولے خاتون سے کہ دیکھیے، پہلے جب آپ آئیں تو آپ ترانہ تھیں، اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں یحییٰ خان سے ملنے کے بعد، تو سلوٹ بنتا ہے۔ مطلب اڈا بنا ہوا تھا، یہ کتاب میں بھی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عیاشی کا اڈا بنا ہوا تھا ڈیورنگ دا وار، آپ کا GHQ جو تھا۔ اچھا، تو یہ ان کا شروع سے ہی کردار یہ رہا ہے جرنیلوں کا۔ یہ عورت کی یہ عزت کرتے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے کہا تھا فاطمہ جناح کو کہ یہ جو ہیں یہ سیکیورٹی رسک ہیں۔ ان کی کردار کشی کی گئی تھی، ایوب خان کے گروپ نے ان کی کردار کشی کی تھی۔ ایک ڈاکٹر تھی فوج کے اندر، اس کا نام شازیہ تھا، ڈاکٹر شازیہ، اس کو ایک میجر تھے یا کیپٹن تھا، اس نے ریپ کیا۔ اس کو کسی جرنیل نے سبق سکھایا کہ اس کی عزت کرو، اس کو سزا دی؟ نہیں، اس کو جنرل مشرف نے بھگا دیا اور کہا نہیں کوئی نہیں، ایسے کر کے بات کو اڑا دیا۔ آج بھی فوج کے اندر جس طرح کی
زناکاری اور عیاشی ہو رہی ہے، زیادہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، مناسب نہیں ہوتا. شرم بھی مطلب ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ یار اب اتنی باتیں، لیکن بتانی بھی ضروری ہے. دیکھیے عادل راجہ نے ابھی یہ سال 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی. میں نے خود بھی انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ جناب 4 ماڈلز جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کے وہ جو سیف ہاؤسز ہیں اس میں رکھا گیا، جو جنرل جن کو اس نے عادل راجہ نے آن ایئر آ کے یہ بات کہی تھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ استعمال کرتے تھے، اور سیاستدانوں کو بھی دعوت دیتے تھے، وہ بھی آتے تھے، وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے تھے، پھر ان کی ویڈیو بنا لی جاتی تھی. یہ کردار رہا ہے ان لوگوں کا جو آج کہہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت دو. عاصم منیر، جنرل عاصم منیر نے پنجاب پولیس کو جا کر تمغے دیے، انعامات دیے تھے. یہ ابھی کی بات ہے. اس نے جو ظلم و تشدد کیا ہے، خواتین کی جو بے حرمتی کی ہے اس دور میں پنجاب پولیس نے پنجاب میں، وہ کیا کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ ابرار وہ جو ایک سنگر ہیں کنے کنے جانا بلو دے کر، اس نے کہا تھا کہ ہاں میں بزدل ہوں، میں اپنی عزتیں لٹوا کر اب سیاست کو نہیں بچاؤں گا، میں بزدل ہوں، مجھے معاف کر دینا. اس کے گھر جا کے انہوں نے خواتین سے یہ کہا تھا اس کو فوراً سامنے لاؤ ورنہ ابھی ہم تمہارا ریپ کرتے ہیں. ان کو عزت دی عاصم منیر نے. میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے میرا دل نہیں رہتا، پانی پانی ہو جاتا ہے. ایک 10-12 سالہ بچے کو، یہ بھی پنجاب لاہور کی بات ہے، اس کو انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے گرفتار کر لیا اور کئی مہینے وہ جو ہے بند رہا. جب جج کے سامنے گئے تو جج نے کہا ارے یہ تو اس کی تو عمر اتنی کم ہے، یہ اس کو کہاں پکڑ کے لے آئے تم. اس کو چھوڑنا پڑا. جب اس کو چھوڑنے اس کے گھر آئے تو وہ ایک مزدور کا گھر تھا، اس کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں تھیں، بہت ہی قسمہ پرسی میں گھرانہ تھا. انہوں نے آ کے کیا کیا، اس پولیس نے وہاں پہ آ کے ان کی لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، ان کو گندی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، گندے فقرے. پھر ان سے کہنے لگے چائے پلاؤ، پھر یہ فرمائش، پھر وہ فرمائش. پھر ہر رات 2-3 راتوں کے بعد آ کے وہاں سے کہتے کھانا کھلاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے. اتنا انہوں نے تنگ کیا. پھر اس بچے کو دوبارہ گرفتار کرنے آ گئے. جب اس کو دوبارہ گرفتار کرنے آئے تو اس بچے کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا. جب اس کا باپ مر گیا اس بچے کا، اب انہوں نے مستقل آنا شروع کر دیا اور ان لڑکیوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا. یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے جس کو تمغے کون دیتا ہے؟ عاصم منیر، کہ جاب ڈن ویل، پلاٹس دو ان کو اور ان کو تمغے دو. کس نے کروایا ہے؟ یہ مودی نے کروایا ہے، عاصم منیر نے کروایا ہے. یہ کرتے ہیں یہ عزت. ایک ایم این اے کو پکڑ کے کہا، ان کے اوپر کے حصے کو ایسے پکڑ کے کہا ایک پولیس آفیسر نے، میں تمہیں اوپر سے نیچے تک چیر دوں گا. یہ عورت کی عزت کروائی عاصم منیر نے. اسحاق ڈار کی ماں ریحانہ ڈار جو ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے اور ان پہ کہا کہ اگر تم باز نہیں آئیں، اگر تم نہیں ہمارا کہنا مانو گی تو ہم تمہیں ریپ کریں گے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ باتیں ریکٹ پہ ہیں. یہ عزت کی ہے خواتین کی عاصم منیر اور ہم نوا نے. صنم جاوید، وہ بچی جو لڑکی جو ہے، اس کے والد صاحب نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک دن میری بچی کو جیل میں سے نکال کے جیل کی چھت پہ لے گئے، کہنے لگے اب ایک اور صاحب ہیں جو تم سے سوالات پوچھیں گے. اور جب چھت پہ گئی تو وہ آدمی آدھا ننگا اور تہمت باندھے لیٹا ہوا تھا. اب اس نے بٹھا کے سوالات شروع کیے. اس تکلیف، اس ذہنی اذیت کو ذرا سوچیے. اگر ذرا سی بھی شرم و حیا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ منظر ہوتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟
اور ایسی بہت ساری بیہودہ باتیں ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا. میں نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن نہیں، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا 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 ہے. اور وہ آدمی، تمہاری اپنی مورل اتھارٹی کیا ہے، تمہاری اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، بتاؤ. پھر تم یہ بات کہتے تو اچھے لگتے. یہ بات وہ کہہ رہا ہے جن کے اپنے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس گناہ میں گندے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی عزت کرو. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ عاصم منیر صاحب، اپنے آپ کو جاننا بہت بڑی عقل مندی ہوتی ہے، اس کا بھی ثبوت دیجیے. Instead of saying who are you, let's ask who you should be. Grow up, be wise. But don't go around telling everyone that you are smarter, wiser than them. Don't go around breaking the young girl's heart. اپنے آپ کو دیکھو. Let's focus on working together for the betterment of Pakistan. عمران نو رہا کرو، خود ریزائن کرو، اپنے گھر جاؤ، عزت کی زندگی گزارو. ہمیں کیا ہونا چاہیے، تم نے کیا کر ڈالا، ذرا اس پہ غور کرو. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرا پیغام عاصم منیر صاحب تک ضرور پہنچائیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے پروگرام کو شیئر کیجیے گا تاکہ رائے ہموار کی جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.